یہ وہ گفا ہے جہاں پر حضرت زرزری شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس میں آ کر عبادت کرتے تھے۔ ایک اور ایسی ہی گفا داتار رحمۃ اللہ علیہ جوناگڑھ میں ہے، وہاں عبادت کرتے تھے۔ تو آج وہاں پر غیر مسلم بھائیوں کو اتنی زیادہ ان سے پریم تھا کہ ان کا مقصد تھا کہ پرمیشور کو، سارے صوفی سنتوں کا، کہ رب سے اللہ کی عبادت کریں، ایک خدا کو مانے، پوجا پاٹ نہ کرے، مورتیوں کو نہ پوجے، لیکن ان کی گفا کو ہی انہوں نے مندر بنا دیا اور اس کو ان کی بیٹھک کے طور پہ پوجا جاتا ہے۔ تو جو مقصد تھا وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو پایا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس طرح سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر سرکار کے گفا جہاں پر آ کر آپ مراقبہ عبادت کرتے تھے۔ دوستوں میں آ گیا ہوں زرزری بخش رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر، اور یہ خلد آباد کی دوسری طرف گیٹ سے راستہ ہے، اور زیادہ دور نہیں پڑتا، لگ بھگ آدھا کلومیٹر کا راستہ ہے حضرت اورنگزیب کی درگاہ سے، یا آدھا کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ۔ زرزری بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے کئی سارے مرید ہیں، ان میں سے حضرت زرزری بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل ہے۔ تاکہ یہ فیمس ہے کہ یہ بزرگوں کا شہر ہے، اولیاؤں کا شہر ہے، تو یہ جتنی بھی مونیومنٹس ہے، ہسٹوریکل مونیومنٹس ہے، اور یہ جو آپ نے ڈیزائن دیکھا ہے، یہ زیادہ تر سکھ جو گرودوارے ہیں اس ڈیزائن میں آپ کو ملتے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جب گرو نانک رہے، تو جو کھلانے کا اور رہنے کا جو ایک نظام رہا لنگر کا، وہ سیکھ کر آج بھی وہ پرمپرا چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو مغل کالین گیٹس ہیں، اور یہ آج گرودوارے کی اس شکل کے اندر موجود ہیں۔ آپ زیادہ تر گرودوارے دیکھیں گے تو لگ بھگ اسی وہ ڈیزائن میں ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحن ہے، جو زائرین، جو شردھالو، جو وزٹرز آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر رک سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہاں پر سرکار کے روضے کے آس پاس کافی سارے اور بھی قبریں ہیں، جو اس وقت میں، کیونکہ دولت آباد بنا تھا جب محمد بن تغلق نے دولت آباد کو ہندوستان کی راجدھانی بنایا۔ شریف کا جو ڈیزائن کیا گیا ہے مزار شریف کا، وہ لگ بھگ تھوڑا نیچے کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمایوں کا مقبرے میں جو نیچے ڈیزائن دی گئی تھی اس طریقے کے نیچے ڈیزائن دی گئی ہے۔ سرکار کی جب ہم روضے میں جاتے ہیں تو جو کھمبے ہیں یہ مغل قالین نہیں ہے، یہ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں مغل قالین جو کھمبے ہوتے ہیں اس میں محرابیں ہوتی ہیں، یہ جو کھمبے ہیں یہ ڈائریکٹ سپورٹ کر رہے ہیں اوپر کی طرف۔ جب ہم درگاہ شریف کے اندر آتے ہیں تو یہ جو سٹرکچر ہے یہ ابھی فی الحال کانکریٹ سے بنایا گیا ہے، اور جو سامنے کی مسجد ہے وہ مغل قالین ہے، کیونکہ مغل قالین جیسے کہ مسجدیں رہتی ہیں ان کے جو محراب رہتے ہیں وہ ڈائریکٹ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور بیچ میں جالی کی طرح ڈیزائن ہوتی ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ ساتھ ہی جو اس کے محراب ہوتے ہیں اور جو اس کے کھمبے ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں، وہ کافی چوڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ مغل قالین سٹرکچر ہے، اور باہر کی طرف تاکہ دھوپ نہ ہو، زائرین کو پریشانی نہ ہو، تو اسی سلسلے میں یہ ڈیزائن رہتا ہے۔ پھر آپ جو دیکھ رہے ہیں حضرت بی بی ہاجرہ صابیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی بزرگ سنت، صوفی سنت، مہیلا صوفی سنت جو زرزری بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہیں، اور ایک بہت بڑی صوفیہ تھی، اور انہوں نے پھر پرمیشور کو اپنایا، وشواس میں اللہ کی عبادت شروع کی، اس کی یاد میں مگن ہو گئیں، اور اللہ نے انہیں ولیت سے نوازا، اس کا قرب دیا، پرمیشور نے، اللہ نے انہیں اپنے قریب لائے۔ اور یہ سرکار کا جو روضہ ہے زرزری بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیزائن ہے یہ ویسا ہی ہے جو عام طور سے جنرلی جو سکھ، یہ جو دو گنبد شریف کے پاس میں جو دو چھوٹے مینارے اور چھوٹا گنبد نما ہے، یہ کہیں نہ کہیں سکھ آرکیٹیکٹ اسی سے انسپائرڈ ہے۔ اور سامنے کی طرف جو بی بی جی ہیں ان کے جو مزار ہے، سامنے کی طرف دیکھیں تو ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ مسجد بھی مغل قالین ہی ہے۔
وجہ مغل کالین مسجدوں کا ڈیزائن، جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتے آیا ہوں کہ ان کے جو پلرز ہوتے ہیں کافی چوڑے ہوتے ہیں، اور محرابیں ایک پلر سے دوسرے پلر سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تیسرا ایک اور چیز ہوتا ہے کہ ان کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کی چوکڑیاں ڈیزائن رہتی ہے گنبد کی طرف اور پلر کو ملاتے ہوئے۔ تو یہ یقیناً، اور یہ مسجد جو ہے، یہ مسجد آباد ہے، یہاں پر نماز ہوتی ہے، اور جیسے کہ دولت باغ کی مسجد ہے اسے بھارت ماتا کی مسجد مندر بنا دیا گیا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ بھارت ماتا کا جنم ہی 100 سال پہلے ہوا تھا، اور اچانک سے پھر ایک مسجد جو لگ بھگ 800 سال پرانی ہے، وہ مسجد آج بھارت ماتا مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے دیش کے لیے کہ آج ہمارے دیش میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے سرکار میں بیٹھے لوگ کس قدر نفرت کے وہ اندر ڈوب چکے ہیں۔ سرکار کے روزے کے اندر ہم جب جائیں تو یہاں جیسے اگر جو دولت باغ کے دوسرے بزرگ ہیں سبھی لگ بھگ چشتی سلسلے سے ہیں، جو زین الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے پیر و مرشد برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں پر ہم جب جاتے ہیں تو وہاں کوئی ہسٹری بتانے والے ضرور مجاور ہوتے ہیں۔ جب ہم سرکار کے روزے میں آئے ہیں تو یہاں پر کوئی ہسٹری بتانے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر بہت ہی اچھا سرکار کے روزے کو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ ویسے بزرگوں کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عقیدت مند جو ہوتے ہیں وہ عقیدت رکھتے ہیں۔ عرب کو بھی ویسے کسی عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن اس پہ وشواس ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، پراتھنائیں کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ ہے سرکار کا روزہ۔ اور جب ہم یہاں سے اب ہم سرکار کے روزے سے آگے نکلیں گے، یہاں پر ایک اور بزرگ ہیں جو غیث دراز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں۔ غیث دراز رحمۃ اللہ علیہ حضرت چراغ دہلوی، نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار ایودھیا میں ہے، ان کے مریدوں میں شامل ہیں۔ اور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفاؤں میں شامل ہیں، جیسے کہ حضرت زرزری شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسے کہ حضرت زین الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسے کہ حضرت برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو سبھی چشتی سلسلے کے بزرگ جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر پرمیشور سے لوگوں کو ملایا، اور بڑے اچھے انداز میں ملایا کہ وہ اس کو جان پائیں، اور لوگوں نے جانا ہندوستان کے پرمیشور کو، پھر مانا، اور اس پہ وشواس رکھا، اور اس وشواس کے ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ تو یہ ہے سرکار زرزری بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار۔ اور اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں حضرت غیث دراز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ دوسری ایک چیز اور ہے، پھر میں جانے والا ہوں مقبرہ ہے، وہ ایک بہت بڑے جنرل تھے ملک امبار، اور ملک امبار جو تھے وہ احمد نگر سلطنت کے ایک جنرل تھے۔ احمد نگر سلطنت کی کبھی یہ راجدھانی ہوا کرتی تھی خلد آباد، جو کہ دولت آباد کے پاس میں ہے، اور صوفیوں نے خلد آباد رکنے کا ہی ارادہ کیا تھا، نہ کہ دولت آباد میں، کیونکہ دولت آباد میں جو خلجی ڈائنیسٹی کے لوگ کبھی رہا کرتے تھے، اس کے بعد میں تغلق ڈائنیسٹی کے لوگ رہا کرتے تھے، پھر تغلق ڈائنیسٹی کی وہ راجدھانی بھی بنا، کیپٹل بھی بنا۔ تو اب اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اس کے بعد میں وہ بہمنی سلطنت جو تھی، جو تغلق ڈائنیسٹی سے جنہوں نے ودروہ کیا ان کے خلاف، اور ودروہ کرنے کے بعد اسے اپنی سلطنت میں، بہمنی سلطنت میں ملایا، جو عام طور سے دکنی سلطنت کہلاتی ہے۔ لگ بھگ مہاراشٹر، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڑیسہ، یہ سبھی حصے کرناٹکا بہمنی سلطنت میں آتے تھے۔ اور پھر بہمنی سلطنت جب 5 حصوں میں بٹ گئی تھی تو اس میں سے ایک سلطنت تھی احمد نگر سلطنت۔ ویسے احمد نگر سلطنت کا نام بدل کر اہلیہ بائی نگر کر دیا گیا۔ اہلیہ بائی جو ہیں وہ اندور کی ایک رانی تھی، اور ان کے نام پر یہ اس شہر کا نام بدل دیا گیا، جبکہ وہ احمد شاہ، جیسے کہ احمد شاہ احمد آباد کے گجرات سلطنت کے تھے، ویسے ہی احمد شاہ احمد نگر سلطنت کے بانی تھے، اور اس شہر کے استھاپنا کرنے والے تھے۔ لیکن پھر وہی چیز کہ نفرتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس نفرتیں ہونے کے بعد جو اتہاس ہے اسے توڑا مروڑا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے دیش میں اس طرح کی چیزیں اب نہیں ہوں گی، اور ہمارا دیش
विकास की तरफ, प्रगति की तरफ, भाईचारे की तरफ और परमेश्वर को, अल्लाह को जानने की तरफ जाएगा और उस पे विश्वास रखने की तरफ जाएगा। तो ऐसे बुज़ुर्ग, इनके आशीर्वाद से, इनकी करम से, इनकी नवाजिशों से हमारे देश के अंदर नफ़रतें ख़त्म हों, लोग सच्चे परमेश्वर को, अल्लाह को जानें और उसकी पूजा फिर शुरू करें, ये और बेहतर है। कहीं ना कहीं मुस्लिम्स में काफ़ी कट्टरता होने की वजह से ये जो नफ़रतवादी हैं उनकी नफ़रत फैलाने में मदद मिलती है। जो बुज़ुर्ग रहे हैं चिश्तिया, जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम और भाईचारे का पैगाम और मदद का पैगाम और मुआफ़ी का पैगाम दिया, उम्मीद है कि वो आगे जारी होगा और उसके बाद फिर हिंदुस्तान में अज़ीम जो हमारे भाई हैं हिंदुस्तानी, और हम हिंदुस्तानी इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम परमेश्वर को, सूफ़ियों का जो मैसेज है, जो पैगाम है, जो संदेश है, वो संदेश हम लेकर जाएंगे और ज़रूर एक दिन हमारे देश में परमेश्वर की आराधना होगी, अल्लाह की आराधना होगी, उस पर विश्वास रखा जाएगा और हमारा देश एक परमात्मा को पूजने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला बनेगा, लोगों की मदद करने वाला, उनकी सहायता करने वाला, उन्हें खिलाने वाला बनेगा। तो अभी मैं अगला जो व्लॉग बनाने वाला हूँ वो गौसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, उनके वालिद की दरगाह पर जाकर अभी अगला व्लॉग बनाने वाला हूँ। रोज़े से मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ और हज़रत गौसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद हैं वहाँ पर मैं अभी निकलने वाला हूँ। ये सरकार के रोज़े के आसपास भी काफ़ी सारी यहाँ पर अतिक्रमण है, जो अगर प्रॉपर कमेटी और जो ज़िम्मेदारान हैं अगर वो ध्यान दे तो कुछ बेहतर हो सकता है और उम्मीद है कि ज़रूर इंशाअल्लाह बेहतर होगा। तो सरकार को सलाम, सरकार से दुआ की दरख्वास्त कि अल्लाह इस काम में कामयाबी दे। आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त कि अल्लाह इस काम में कामयाबी दे। ये वो गुफ़ा है जहाँ पर हज़रत ज़रज़री शेख रहमतुल्लाह अलैह इसमें आकर इबादत करते थे। एक और ऐसी ही गुफ़ा दातार रहमतुल्लाह अलैह जूनागढ़ में है, वहाँ इबादत करते थे। तो आज वहाँ पर गैर मुस्लिम भाइयों को इतनी ज़्यादा उनसे प्रेम था कि उनका मकसद था कि परमेश्वर को, सारे सूफ़ी संतों का, कि रब से अल्लाह की इबादत करें, एक खुदा को माने, पूजा पाठ ना करें, मूर्तियों को ना पूजे, लेकिन उनकी गुफ़ा को ही उन्होंने मंदिर बना दिया और उसको उनकी बैठक के तौर पे पूजा जाता है। तो जो मकसद था वो मकसद ही पूरा नहीं हो पाया आप रहमतुल्लाह अलैह का। और इस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि अंदर सरकार के गुफ़ा जहाँ पर आकर आप मुराकबा इबादत करते थे। और कुछ इसी तरह का सफ़ेद कलर किया हुआ है जूनागढ़ में भी दातार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, और यहाँ भी सरकार के यहाँ पर वैसा ही है। और वहाँ लंगर चलता है, वैसे यहाँ कोई मुजावर नहीं है और कोई सेवक नहीं है, तो जिस वजह से यहाँ पर सिर्फ ये जगह खाली है। हूँ खुलदाबाद की मस्जिद पर, और ये पहाड़ पे बनी हुई एक मस्जिद है जहाँ पर ज़रज़री शेख रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते थे। और इस तरफ हम देखें तो सामने की तरफ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ में ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का किला है जो आप सामने देख सकते हैं। तो और पीछे की तरफ जो देख रहे हैं आप, दो गुंबद और ये गोल्डन कलर का गुंबद, वो मस्जिद है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने जो है, जिसका मैंने वीडियो बनाया। और अगर हम पहाड़ से इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये मज़ार आप देख सकते हैं, ये ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और इसके बाद में जब आप पास में देखते हैं तो ये मलिक अंबार जो जनरल रहे हैं अहमदनगर सल्तनत के, ये उनका मकबरा है। और पास ही की तरफ जब हम आते हैं तो बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद हैं राजू कत्तार रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका मज़ार है। और सामने की तरफ निज़ाम बहमनी जो सुल्तान रहे हैं बहमनी सल्तनत के, उनका मकबरा है। और इस तरफ जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये एक गुफ़ा है जहाँ पर हज़रत शेख ज़रज़री रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते थे। और ये वो मस्जिद है जहाँ पर आप नमाज़ अदा करते थे। इसको मैं ज़ूम कम कर देता हूँ। तो ये वो मस्जिद है और यहाँ पर हज़रत जो हैं वो खिदमत करते हैं। तो ये मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मस्जिद कोहे शाख। तो इस मस्जिद कोहे शाख में आप रहमतुल्लाह अलैह इबादत करते थे और
وہاں جو وہ گفا ہے اس گفا میں جا کر بھی آپ جو مراقبہ ہوتا ہے، رب کو یاد کرتے ہیں خاموشی کے ساتھ، تو وہ آپ کی عبادت کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ اور یہاں سے ابھی فی الحال میں واپس نیچے جانے والا ہوں، اور ایک اور بزرگ جو ویسے برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، اور نظام الدین اولیاء کے ایک اور مرید ہیں جو جن کا مزار نیچے ہے، یہاں سے پیڑوں سے دکھ نہیں رہا ہے، ہم وہاں وزٹ کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آس پاس پورا جنگل ہے اور یہ کافی پہاڑ کے اوپر ہے۔ اور جو مسجد میں نے آپ کو بتائی تھی وہ سامنے کی طرف مسجد ہے جہاں پر آپ آ کر عبادت کرتے تھے، اور یہاں آپ کی آرام گاہ بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں پر مراقبہ بھی کرتے تھے۔